الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اس سے اگلی مجلس کے اندر درس سیرت پارٹ نمبر 28 مکمل ہوا تھا۔ آج ہے درس سیرت پارٹ نمبر 29، جس میں معراج کا واقعہ اس سے پہلے باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کے اندر علماء نے جو حکمتیں اور جو باریکیاں بیان کی ہیں، اگر ایک ایک چیز کو لیا جائے تو یہ لمبا چلے گا، اس لیے مختصر آپ کے سامنے جو معراج کے اندر دوران سفر جو واقعات پیش آئے رکھنے کی کوشش کروں گا میں۔ چنانچہ گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ معراج کا ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، پھر دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قرب عطا فرمایا۔ ایک بات سمجھ لے بیچ میں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا تھا، جبکہ علماء نے اس سلسلے میں کہ کس سال معراج کا واقعہ پیش آیا ہے 10 اقوال میں نے پڑھے ہیں، 10 قول میں نے پڑھے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کس پر عمل کریں گے؟ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے پیش آیا، ایک قول یہ ہے 8 مہینے پہلے پیش آیا، ایک قول یہ ہے ہجرت سے 11 مہینے پہلے پیش آیا، ایک قول 1 سال پہلے کا ہے، ایک قول 1 سال 2 مہینے پہلے کا ہے، ایک قول 1 سال 3 مہینے پہلے کا ہے، پھر 1 سال 5 مہینے پہلے کا ہے۔ یہ بہت سارے اقوال میں نے پڑھے ہیں۔
کون سا مہینہ تھا تو اس میں بھی اختلاف ہے، ربیع الاول کا بھی ذکر آتا ہے، ربیع الاخر کا بھی ذکر آتا ہے، رجب کا بھی ذکر آتا ہے، رمضان کا بھی ذکر آتا ہے، شوال کا بھی ذکر آتا ہے۔ کوئی ایک تاریخ فکس ہے ہی نہیں۔ اتنی بات ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا یہ طائف کے سفر کے بعد کسی مہینے میں پیش آیا ہے بس۔ لہذا ہماری طرف سے جس تاریخ کو طے کیا گیا ہے یہ ایک قول کے مطابق یہ تاریخ کچھ ملتی ہے، لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 27 رجب تھی جبکہ اس کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہم نے طے کی ہے 27 رجب، اس میں پھر اپنی طرف سے من گھڑت عبادتیں بھی ہم نے بنائی ہیں۔ اب اس کے اوپر نہ روایات موجود ہیں، اس نام کی 2 رکعت پڑھو، اس نام کی 2 رکعت پڑھو، اس دن روزہ رکھو، بھائی کون سی روایت میں ہے ہی نہیں ایسی روایت۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کام چاہے اچھا ہو لیکن اگر وہ کام قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو نیکی بھی بدعت بن جائے گی۔ 5 وقت ہم اذان دیتے ہیں، ہماری اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ اگر کسی نے اذان ختم کی محمد الرسول اللہ پر تو کیا غلط ہے محمد الرسول اللہ پڑھنا؟ ہاں، کیا محمد الرسول اللہ پڑھنا کیا یہ کلمے کا جز نہیں ہے؟ لیکن اگر اس نے اذان میں کہا ہے محمد الرسول اللہ پر اذان کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اذان حضور سے جو ثابت ہے وہ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کلمے کا تو جز ہے، اس میں نے اچھا ہی تو کام کیا ہے، غلط کہاں کیا ہے؟ بھائی تو نے کیا اچھا کام، حضور سے جو منقول ہے وہ کیا تو نے۔ اس لیے ہر چمکتا جو ہے وہ سونا نہیں ہوا کرتا، کبھی کبھار دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ تو خیر ہے، تو بیچ میں بات نکل گئی تو میں نے بتا دی کہ ایسی کوئی فکس رات نہیں ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں سفر کروایا گیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، جبرائیل ساتھ میں ہیں، سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر امامت کروائی ہے تاکہ آپ کا رتبہ نبیوں کے سامنے بھی کھل کر آ جائے کہ یہ امام الانبیاء ہے، اور انہی کے صدقے طفیل کے اندر گویا کہ ہم کو بھی نبی بنایا گیا، اور انہی کے صدقے طفیل کے اندر نظام کائنات کو چلایا گیا۔ بیچ میں بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کا۔ آپ آسمان پر چڑھے کیسے؟ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو براق سواری تھی اسی سواری کے ذریعے ہی آپ آسمان پر گئے ہیں، اور یہ بات بھی روایتوں میں آتی ہے کہ آپ کو آسمان پر چڑھنے کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لگائی گئی تھی، اور سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے نبی آسمان پر چڑھے۔ اور یہ لمحوں کا سفر ہے، راتوں کا اور دنوں کا اور مہینوں کا سفر نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے آسمان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچتے ہیں تو دروازہ بند تھا آسمان کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کی پیشکش کی، درخواست کی، تو اندر سے فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہ آخری امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آسمانی نظام اور اس کی سیکیورٹی اور اس کا پروٹیکشن جو اللہ نے رکھا ہے وہ بہت مضبوط ہے،
کوئی بھی اگر وہ چاہے وہاں تک پہنچنا، کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور اس بات کا سبق سکھایا گیا کہ ہم بھی کسی کے گھر پر جائیں تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں، کہ وہاں بھی اجازت لی گئی بس، بلکہ ہم خود ہمارے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے اجازت لے کر داخل ہو، یہ آداب میں سے ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ہم جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائے، سلام کرے، پھر اس کے بعد گھر کے اندر انٹری کرے۔ ہم تو کیا کرتے کہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے تو آستین چڑھا کر داخل ہوتے کہ کوئی بیچ میں آئے گا تو فائٹ ہوگی، کیونکہ انداز الگ ہوتا ہے گھروں میں داخل ہونے کا کہ جو بھی آیا وہ گیا۔ ارے بھائی یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے تو پورے گھر کے ممبر ڈرتے ہیں اور ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ انسان انسان سے نہیں ڈرتا، ڈرتے کس سے ہے؟ کوئی الگ مخلوق آ گئی ہو تو ڈرتے ہیں۔ تو آپ کو اس بات کا تصور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں انسان کی جگہ پر کوئی اور مخلوق بن کر آ رہا ہوں اندر، اور اسی کو آپ کمال سمجھتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا حضرت میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے بیوی بچے سب اٹینشن ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چپ چاپ ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے پوچھا کیوں؟ آپ کتے بن کر داخل ہوتے ہو؟ آپ گھر کے اندر جاتے ہو تو چیتے بن جاتے ہو؟ اس لیے کہ اگر آپ انسان بن کر داخل ہو تو انسان انسان سے نہیں ڈرتا۔ آپ کے بچے آپ سے ڈرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کچھ اور بن کر جا رہے ہو۔ تو ہمارا حال یہ ہے۔ تو خیر ہے، تو اجازت کا طریقہ بتایا گیا کہ گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو۔ پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ علماء نے حکمتیں لکھی ہے کہ جن جن نبیوں سے ملاقات ہوئی کیا راز چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اس لیے کہ وہ پہلے انسان ہے اور پہلے نبی ہے، اور اس بات کو گویا کہ بطور اشارے کے بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ہجرت کر کے دنیا کے اندر آنا پڑا، اس لیے کہ شیطان کی دشمنی کی وجہ سے معاملہ پیش آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے آپ کو بھی آپ کا محبوب وطن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ آپ کو بھی دشمن پریشان کریں گے۔ یہ پہلے آسمان کی ملاقات کے وقت اشارہ دے دیا گیا۔ بہت پرزور استقبال ہوا ہے پہلے آسمان پر حضور کا، ہر آسمان پر ہوا ہے۔ سارے فرشتے کھڑے ہو گئے، مرحبا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرشتوں نے جو استقبال کیا ہوگا وہ کیا منظر ہوگا اور کیسے استقبال کیا ہوگا، یہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے یہ چیز تو۔ لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ حضور کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔ پھر وہاں سے جاتے دوسرے آسمان پر، اس کا دروازہ بھی بند، اس پر بھی وہی سوال، کون ہے، کس نے بلایا ہے، جو 3 سوال میں نے کیے۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا، اور دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ ان سے ملاقات کروا کر اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جو آپ کی امت میں آخر زمانے میں نازل ہوں گے، اور دجال کا قتل ان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ چنانچہ ہمارے عقائد میں داخل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، ان کا نزول ہونے والا ہے، بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ اب تو آ چکا ہے، وہ زمانہ بہت قریب ہے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ حضرت یحییٰ کو یہودیوں نے بہت ستایا، بہت زبردست تکلیفیں پہنچائی۔ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اس بات کو اشارے میں لانے کے لیے کہ جس طریقے سے یحییٰ کو ستایا گیا، یہودیوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو بھی اہل کتاب یعنی یہودی ستائیں گے اور تکلیفیں پہنچائیں گے۔
ان دو نبیوں سے ملاقات کے اندر یہ حکمت چھپی ہوئی تھی۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ادریس سے ملاقات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہے کہ سب سے پہلے خط و کتابت کا سلسلہ جس نے جاری کیا اور جس نے دنیا میں ایجاد کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے خطوط بادشاہوں کو لکھے اور ان کو اسلام کے اور ایمان کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اس بات کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے یعنی کہ زمانے کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ حضور نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی ہے خطوط کے ذریعے سے۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی بڑا عجیب راز چھپا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے اور ایسی تکلیفیں آئی، ایسی پریشانی آئی اپنوں ہی کی طرف سے کہ ایک لمبے زمانے تک باپ اور بیٹے کی جدائی رہی۔ پھر اخیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی ملاقات بھی کروائی اور یعنی کہ مصر کے تختہ شاہی کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، اور جب حضرت یوسف کو غلبہ ملا اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا اپنے بھائیوں کے لیے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جتنی تکلیفیں تم نے مجھے پہنچائی تھی ساری کی ساری تکلیفیں میری طرف سے معاف ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو گویا کہ ملاقات کروا کر اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جائے گی، ستایا جائے گا، اور اتنا ستایا جائے گا آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل کرے گا، لیکن جو عمل حضرت یوسف نے تخت مصر کے اوپر بیٹھ کر اعلان کیا تھا آپ وہی اعلان کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر سارے دشمنوں کے لیے یہ اعلان کیا تھا، الیوم یوم المرحمہ۔ کسی صحابی نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج کا دن کاٹے جانے کا دن ہے، آج کا دن مجرموں سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے حضور کی خدمت میں پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کے ساتھی اس طریقے سے ڈراؤنے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو متوجہ کیا اور کہا زبان بدل دو، نعرہ بدل دو اور یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دریا بہایا جائے گا۔ آج وہ دن ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت کو لوگ دیکھیں گے، اور یہی ہوا۔ حضرت یوسف سے ملاقات کے اندر یہ حکمت چھپی ہوئی تھی۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے اندر وہ سامری نے فتنہ بڑا کھڑا کر دیا تھا اور لوگ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کو قتل کیا گیا اور بچھڑے کی عبادت کے جرم میں ان کو سزا دی گئی۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم بھی آپ کے سمجھانے کے باوجود بت پرستی سے توبہ نہیں کرے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کے بھی بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں اس بات چھٹے آسمان پر اس میں اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ملک شام کو فتح کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد حضرت یوشع بن نون تھے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے ملک شام کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
اس ملک کو پھر دوبارہ جب فتح کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے خاص صحابی کے ذریعے سے اللہ اس ملک کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے اس ملک کو فتح عطا فرمائی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بڑا پرجوش استقبال کیا ہے اور حضور سے یہ کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ شفقت اس نبی کی امت کے ساتھ میں کہ پیار بھرا سلام حضرت ابراہیم کا ہم تک پہنچا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس سلام کا جواب دیں۔ یہ بات کہی اور حضرت ابراہیم سے گویا کہ ملاقات کر کے جو بیت معمور کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے، بیت معمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بیت اللہ کے بالکل مقابل میں ہے، اور بیت معمور کے متعلق روایتوں میں آتا ہے ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے، 70,000، 7 اور 0، 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں، جس کی باری آج آ گئی، قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اندازہ لگائے اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ اسی بات کو تو اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کا لشکر کوئی نہیں جانتا، صرف وہ رب جانتا ہے کہ اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے، اللہ کی فوج کتنی بڑی ہے۔ اور صرف فرشتے نہیں ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی فوج میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ کسی پر مصیبت اتارنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے فرشتوں کے ذریعے سے اتارے، اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو الگ الگ انداز میں اتارتے ہیں۔ کہیں بیماری کے ذریعے سے لوگوں پر حملے ہوتے ہیں، کہیں اور طریقوں سے لوگوں پر حملے ہوتے ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ کی فوجیں بڑی الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بیت معمور سے ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے، اور یہ اعزاز اس لیے ملا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے اس روئے زمین کے اوپر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کے کعبے کے ساتھ میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بٹھایا اور ٹیک لگا کر بیٹھے۔ سفر یہاں تک نہیں رکا ہے اور آگے پہنچے ہیں۔ اور بیچ میں بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، یہاں تک پہنچے کہ جبرائیل نے ایک مقام پر جا کر کہہ دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جبرائیل ایک بال کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا، ابھی تک تو ساتھ میں تھے، اب آگے نہیں آؤں گے میرے ساتھ میں؟ جبرائیل نے کہا یہاں سے آپ کا مقام ہے، اگر جبرائیل بال کے برابر آگے بڑھے گا ربانی تجلی جبرائیل کے پروں کو جلا کے رکھ دے گی۔ جس جگہ پر فرشتے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام الانبیاء کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھا، بڑا عجیب بات کہی حضرت نے اس موقع پر۔ کہتے ہیں کہ وہ تو جبرائیل تھے تو یوں کہہ دیا کہ اگر آگے بڑھا تو جبرائیل کا ایک ربانی تجلی کی وجہ سے جبرائیل کے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، اگر میں ہوتا تو میں یوں کہتا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا وہ عاشق ہوں کہ نبی کے ساتھ میں رہ کر جلنا بھی گوارا ہے۔
اس لیے کہ جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں وہ جلا نہیں کرتے، وہ جلا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں نکھار آیا کرتا ہے۔ یہ عاشقانہ جملہ حضرت شاہ عطاء اللہ بخاری نے اس وقت کہا جب اس بات پر پہنچے کہ جبرائیل نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی کے عاشق جلا نہیں کرتے ہیں، نبی کے عاشقوں میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر عاشقین رسول بن جائیں گے ہماری زندگیوں میں نکھار آئے گا۔ ابھی ہم عاشقین رسول کے زمرے میں نہیں آئے میرے بھائی، اور حضور نے وہاں کے حالات اور مناظر دیکھے، چنانچہ کچھ حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جگہ پر سے گزر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں دیکھا کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر پتھر مار کر ان کے سروں کو کچل دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ سر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مار کر پھر کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر مار کر پھر کچل دیا جاتا ہے، آخر یہ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل بن جایا کرتے تھے اور نماز کو ضائع کیا کرتے تھے۔ یہ بے نمازیوں کا انجام ہے۔ فرشتے کا پتھر جب سروں پر پڑے گا تو کیا باقی رہے گا؟ آگے چلتے ہیں، کچھ لوگوں پر گزر ہوا، ایک قوم کو دیکھا جن کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تصور تو کریں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھ لیا، جبرائیل اب یہ کون لوگ آ گئے جن کی زبان کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے وہ مقرر موجود ہے جب منبر رسول پر بیٹھ کر بات کرتے تھے امت میں توڑ پیدا کر دیا کرتے تھے، جوڑنے کی بات نہیں کرتے تھے، امت کو توڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی زبان سے بات نکلتی تھی، امت کے آپس کے اندر جدائیاں ہو جاتی تھی، جھگڑے برپا ہو جاتے تھے، فتنے فساد پھیل جاتے تھے۔ ایسے بے عمل واعظوں کا انجام ہے جو نبی کی امت کو اپنے واعظوں کے ذریعے سے توڑا کرتے تھے۔ ہاں، آگے جاتے ہیں، ایک قوم پر گزر ہوا، ایک طرف دو ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، ایک ہانڈی کے اندر پکا ہوا لذیذ تازہ بہترین گوشت موجود ہے، دوسری ہانڈی کے اندر سڑا ہوا بگڑا ہوا گوشت موجود ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ اچھا گوشت نہیں کھاتے، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نکاح کے ذریعے سے حلال پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، لیکن آپ کی امت کے وہ پاکیزہ بیویاں والوں یہ جو مرد تھے وہ اپنے رشتوں کو ناجائز عورتوں سے قائم کیا کرتے تھے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال مرد موجود تھے لیکن وہ اپنے رشتوں کو ناجائز مردوں سے قائم کیا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک جگہ پر پہنچے، آگے بہت سارے واقعات پیش آئے، میں الگ الگ چند دو چار واقعات آپ کے سامنے رکھنے وقت بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر پہنچے، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہے، جس کا پیٹ بڑے بڑے مٹکے کی طرح ہو تو ذرا دیکھے تو صحیح وہ کتنا بدصورت اور بھدا انسان نظر آئے گا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوتے گر جاتے، کھڑے ہوتے گر جاتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام اور سود کا مال کھایا کرتے تھے۔ یہ سود خوروں کا انجام ہے۔ جب زندگی کے اندر سود آئے گا تو تصور کریں یہ وبا، یہ مصیبت، یہ تکلیف ہے جو آخرت کے اندر حضور نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی تو بغیر دیکھے زبان سے کہہ دے تو بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ تو دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا کمزوری رہ سکتی ہے اس بات میں؟ جنت کے مناظر دیکھے، ایک جگہ پر دیکھا 4 نہریں جاری ہیں، جنت کے اندر سے نکل رہی ہے۔ ان نہروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ جنت کے اندر اللہ نے ایسی پاکیزہ پانی کی نہریں جاری کی ہے جو پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مٹکے کے اندر اگر آج بھر دیا پانی اور کل تک خبر نہیں لی تو اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو جنت کا پانی ہے، وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور مٹھاس جنت کی ہے نا، ایسا پانی ہے غیر آسن، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک نہر پانی کی تھی، اور ایک نہر من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ ہمارے دودھ کا مزہ 24 گھنٹے اگر اس کی خبر نہیں لی گئی تو کھٹا ہو جائے گا، وہ جنت کا دودھ ہے جس کے ٹیسٹ اور اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ جنت کے نعمتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جتنی مرتبہ کھائے گا نیا ذائقہ، نیا ٹیسٹ ملے گا۔ اور من خمر لذۃ للشاربین، اور جنت کے اندر شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ ہاں، یہ دنیا کی شراب نہیں ہے کہ پیے تو پیر لڑکھڑا جائے، نہیں، وہ تو جنت کی پاکیزہ شراب ہے۔ کون پلائے گا؟ کون پلائے گا؟ اللہ فرماتے رحمان خود پلائے گا، رحمان خود پلائے گا۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا، خود اللہ پلائے گا۔ تصور کرے جس بندے کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، جس کے اندر کوئی خصوصیتیں نہ ہو، جس کے اندر کوئی صفات نہ ہو، یہ گندے پانی کا قطرے سے بنا ہوا انسان جب اس کو اس کا وہ رب شراب پلائے گا، اس شراب کی لذت کے اندر اور زیادہ لذت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پلائے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو دنیا کی ناپاک شراب سے بچانا چاہیے۔ افسوس ہے ہمارے سماج کے اندر شرابی پیدا ہو گئے، شراب کے کاروباری پیدا ہو گئے۔ جس مسلمان کو جنت کی شراب دی گئی تھی وہ دنیا کی ناپاک شراب کے اوپر سودے کرنے لگا، ایمان کے بھی سودے کر رہا ہے، عزت کے بھی سودے کر رہا ہے، زندگیوں کے سودے کر رہا ہے، غیرتوں کے سودے ہو چکے ہیں۔ اور یا اللہ پاکیزہ شراب پیش کر رہا ہے۔ ہاں، اور من عسل مصفا، کیا ملے گا؟ ایسا شہد ملے گا جو انتہائی پاکیزہ اور شفاف شہد ہوگا، وہ شہد کی نہریں ہیں۔
یہ 4 نہریں اللہ کے نبی نے دیکھی۔ جبرائیل سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے آتی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا رسول اللہ جہاں سے آتی ہے اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل مجھے تو تالے کی چابی دو، میں تو اندر جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو تالا کھل جائے گا۔ پتہ چلا بسم اللہ بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو۔ ہاں، پہنچتے پہنچتے جاتے ہیں رحمان کا قرب ملتا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ کا قرب ملتا ہے، کتنا قرب ملتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اللہ کے نبی سے پوچھا میرے محبوب اب بتاؤ میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ یہ بڑی عاشقانہ اور محبانہ باتیں ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے رب، آپ تو سارے جہانوں کے مالک، زمین کو آپ نے بنایا، آسمان کو آپ نے بنایا، چاند سورج ستاروں کو آپ نے بنایا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے وہ تحفہ کیا ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کیا تحفہ لے کر آئے ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، عبادتیں 3 قسم کی ہیں، زبانی، مالی، جسمانی۔ اللہ کے نبی نے تحفہ پیش کیا، اے میرے رب العالمین تحفہ یہ لے کر آیا ہوں، زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں عاجز بندہ ہوں تیرا، تو بڑا بے نیاز ہے، اس عاجز بندے کے اس تحفے کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 چیزیں پیش کی، ہم آپ کو 3 چیزیں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے تحفے کا بدل یہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی طرف سے تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ 3 چیزیں ہماری طرف سے بھی، تم نے 3 پیش کی، ہم نے تم کو بھی 3 انعام دیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں ہے تو اپنی امت کو یاد کر لیا۔ جس امت میں قدم قدم کے اوپر نبی کی سنتوں کو ٹھوکر مار کر نکال دی، ہماری زندگیوں کے اندر سنتوں کا جنازہ نکل گیا، ہمیں سنتیں یاد نہیں رہی، اس نبی کو اتنا اونچا مقام ملا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کو یہ مقام مل جاتا ہے تو لوگ اپنے جان پہچان والوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، دوست احباب کو بھول جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کب بھولتے ہیں؟ جب مال مل جائے، دولت مل جائے، ڈگری مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی بڑا منصب مل جائے تو اپنے نیچے والے سارے لوگوں کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کو وہ مقام ملا، وہ اسٹیٹس ملا، وہ عزت ملی، وہ رفعتیں ملی، وہ اکرام ملا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اتنی بلندی پر پہنچ کر حضور نے اپنی گنہگار امت کو نہیں بلایا، یاد کیا ہے، فوراً اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تیری سلامتی مجھ پر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تیری طرف سے سلامتی تیرے نیک بندوں پر بھی ہوئے، اس پر بھی اللہ تیری سلامتی کو اتار دے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
اب میں کتنے سوالات اس کے اندر دوں گا میں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے نیک لوگوں کا ہی کیوں ذکر کیا؟ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. کیوں نیک لوگوں کا ہی ذکر کیا؟ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار اور بدکار ہیں، نیکوں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی کی امت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک گنہگار امتی ہے اور ایک متقی پرہیزگار امتیوں کی جماعت ہے. ہمارے گھر پر جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمانوں کے سامنے 4-5 بچے ہو تو جب اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں تو اچھے بچوں کو پیش کرتے ہیں، اور جو بچہ شرارتی ہوتا ہے اس کو ماں اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہے تاکہ کوئی شرارت نہ کرے. یہ اللہ کے دربار میں حضور پہنچے ہیں، یاد تو ہے اپنی گنہگار امت یاد ہے، لیکن یہاں پر امت کے نیک لوگوں کے پیش کرنے کا مقام ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے نیکوں کو پیش کیا اور گنہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرشتوں نے جب یہ باہم ہم کلامی دیکھی ہے تو پھر سارے فرشتوں نے ایک صدا لگائی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی کو التحیات کہتے ہیں. اگر اس تصور سے پڑھیں گے تو نمازوں کے اندر لذتیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو 3 تحفے عطا فرمائے، اور ایک تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت عطا فرمائی. اور ایک تحفہ یہ بھی عطا فرمایا کہ اپنی امت کے اندر سے جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا. یہ عظیم نماز کا تحفہ جو اللہ نے ادا دینے کے لیے فرش پر بلایا اور سکھانے کے لیے جبرائیل کو عرش پر بلایا اور سکھانے کے لیے جبرائیل کو عرش سے فرش پر اتارا. یہ وہ انقلابی عمل ہے کہ جس کی زندگی کے اندر نماز آ جائے گی، زندگی میں صرف انقلاب نہیں آئے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا. ہم دیکھتے ہیں چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، حکم ہے نماز پڑھو، بارشیں رک جاتی ہے، حکم ہے نماز پڑھو، مصیبتیں آتی ہیں، حکم ہے نماز پڑھو. نماز کے ذریعے سے گرہن لگے ہوئے سورج کو اللہ معمول پر لاتا ہے، نماز کے ذریعے سے گرہن لگے ہوئے چاند کو اللہ معمول پر لاتا ہے، نماز کی برکت سے رکی ہوئی بارشوں کو اللہ برساتا ہے. یہ بتانے کے لیے نماز وہ انقلابی عمل ہے. جب اللہ کے سامنے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو صرف زمین پر انقلاب نہیں آتا، اللہ آسمانوں پر بھی انقلاب برپا کرتا ہے. اسی نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے میرے بھائیوں. ڈیٹیل تو اور بھی بہت ساری ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ان انعامات کی قدر پیدا فرمائے اور حضور کے ساتھ میں سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.